تو ساری کائنات میں کبریائی خدا کی ہے، سیدھی بات ہے، اس کی کبریائی ہے، تو پھر کسی سے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ خدا کی کبریائی قائم کرو۔ پہلی چیز جو ہم نے کہا ہے اسلام کے متعلق تو غفر اللہ، لیکن یہ جو میں نے نقطہ عرض کیا ہے ابھی یہ بڑا اہم ہے، یہ انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، ایک نظام کے بارے ہوتا ہے۔ رسول آتے اس لیے تھا کہ خدا نے جو ذمہ داریاں انسانوں کی بابت اپنے اوپر یہ رکھی ہیں ان ذمہ داریوں کو ان کے ہاتھوں سے پورا کرایا جائے۔ یہ ہم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آتے تھے، ایک ایسا نظام قائم کیا جائے۔ حکومت کہہ رہا ہے، مملکت کہہ رہا ہے، تو یہ ساری جتنی چیزیں کہی گئی ہیں وہ تو نظام مملکت کے متعلق کہی جا رہی ہیں۔ جتنے نظام مملکت بدائی دنیا میں چلے آئے تھے ایک ایک کو کاٹتا چلا جاتا ہے۔ وراثتی نظام نہیں ہے کہ بیٹا کوئی نہیں ہے، میرے سوال ہی نہیں ہے۔ سیکولر جو تقسیم کیا جاتا ہے اقتدار کو ملک میں، پھر ملک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مکمل ضابطہ ہے قوانین کا جو اس نے دیا ہے، نہ زندگی کو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نہ نظام کو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ غلام یقین ولی من الظلم، اس کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے کہ میجارٹی پارٹی ساتھ ہو تو حکومت قائم ہے، دوسرے دن اگر 2-3 ووٹیں نیچے چلے جائیں تو ہو گیا۔ کہتا ہے اس قسم کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کا نظام قائم کرنے کے لیے جس میں نہ وراثتی ملوکیت ہو، نہ اس میں سیکولرزم ہو، نہ اس میں ووٹوں کے سہارے کے اوپر حکومت قائم رہے، وَكَبِّرْ ہو تکبیرا، اس انداز کی اس کی کبریائی قائم کر۔ پھر یہ بات گرامر میں چلی جائے گی اور میں چاہوں گا پھر کہ وہ تکبیر ہو کہا تکبیرن آگے جو اس سے کہا ہے یہ مفعول، اس کے معنی ہوتا ہے کہ جتنے بھی گوشے اس کے ہو سکتے ہیں سارے کے سارے اس کے اندر دے گا۔ تکبیر ہو ورنہ کافی تھا، تکبیر ہو تکبیر عربی جاننے والے ان چیزوں کو جانیں گے کہ ہر ایک کو جو کور کر جائے چیز اس طرح سے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا ہو جو اس سے باہر رہ جائے، ایسی کبریائی قائم کر۔ کسی بنا پر خدا کی ایک صفت ہے المتکبر، 69/23 59/23 المتکبر۔ ہمارے ہاں تو یہ متکبر کا لفظ تو بڑے ہی معلوم معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا، تکبر بھی متکبر بھی، تکبر عزازیل کا خار کرد اور متکبر تو پھر بوجھے ہی نہیں۔ وہ میں آگے آؤں گا، قرآن بتاتا ہے کہ یہ تکبر، یہ کبریائی، یہ متکبر یہ کون سا ہے جو معیوب ہوتا ہے۔ خدا کی ایک صفت ہے متکبر۔ اتنی ہی نہیں، الکبیر المتعال، تعالی بھی ہوتا ہے، علو جس کے معنی ہوتے ہیں بلندیوں کے، یہ لفظ آگے آئے گا۔ کبیر المتعال 13/9، العلی الکبیر، دونوں سے العلی الکبیر، الکبیر یہ الف لام اس کے لیے آتا ہے، وہی ہے، صرف وہی ہے۔ بلندیاں، گریٹنس، پاور اینڈ پاور، قوتیں صرف اس کے لیے ہیں، آخری مطلق۔ ابھی 22/62۔ اب آئی وہ بات میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن اپنے کسی نقطے کو خود وضاحت کیے بغیر چھوڑتا ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کبریائی جو ہے اس کے معنی حکومت ہے۔ کیا یہ استنباط تھا ہمارا؟
خود نتیجہ ہم نے اخذ کیا، قرآن نے خود اس کو الفاظ میں بیان کر دیا. نسری اس کو کہتے ہیں 40/12. ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. ان سے جب کہا جاتا ہے نا کہ بھائی حکومت صرف ایک خدا کی ہے، یہ بات نہیں، اس میں باقی کچھ اور بھی شریک ہوں گے. وہیں یشرک بہی تو منو، اگر اس قسم کی مخلوق سی بنا لیجیے، کوئی مذہب کی باتیں اس میں آ جائیں، کچھ پھر اپنی سیاست کی باتیں اس کے اندر آ جائیں، کوئی اس قسم کا کچھ پیش کیجیے تو وہ سارے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہاں صاحب آمنا، بالکل سچی بات ہے، ہاں یہ ایسی ہی اسلامی حکومت جو ہے، فوراً مان لیں گے. اور اگلی بات ہے جس کے لیے میں نے یہ آیت کوٹ کی، فالحکم للہ، حکومت صرف خدا کی ہو سکتی، فالحکم للہ صرف اس کی ہو سکتی ہے. اور آگے سنیے، فالحکم للہ العلی الکبیر، یہاں آئی اسے پتہ علی الکبیر. علی الکبیر کے معنی کیا ہو گئے؟ فالحکم للہ. اگر حکم اللہ کا ہے کسی سچا زمین میں، کسی مملکت میں، تو وہاں علی الکبیر ہے خدا. اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر وہ اس میں تو علی الکبیر نہیں ہے. ہمارا یہ الفاظ دوہرا دینے سے تو بات نہیں بات. فالحکم للہ، بہت اچھا. اللہ تو نہ سامنے آتا ہے، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے اس کی آواز سننی، نہ وہ تخت پہ بیٹھتا ہے، نہ آ کے ڈنڈا ہاتھ میں لیتا ہے، تو حکومت کیسے ہو گئی؟ اس کی پتا کیسے چلے کہ ہے اس کی حکومت قائم یا نہیں؟ میں نے کہا کہ وہ قدم قدم کے اوپر پریگمیٹک ٹیسٹ کرتا ہے. وہ اس لیے کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ فریب میں رکھیں نہ فریب دے سکیں. تھرمامیٹر بتاتا جائے گا کہ صحیح اس تک دوائی اثر کر رہی ہے یا نہیں. کیسے ہوگا خدا کا حکم؟ کہا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. خدا نے جو کتاب دی ہے اپنی قوانین کی، اگر اس کے مطابق حکومت قائم نہیں ہو رہی، اس کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، تو یہ ایمان نہیں، ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں جو اس کے مطابق نہیں فیصلے کرتے. تو حکومت و خداوندی کے معنی ہو گئے خدا کے دیے ہوئے ضابطۂ قوانین کی حکومت. پانچ بٹا 44 ہے اس کا نمبر. اب یہ کیسے ہوگا؟ ذہن میں رکھیے گا، بات رمضان سے شروع ہوئی ہے، روزوں سے شروع ہوئی ہے. تو یہ محض روزے رکھ لینے سے کام ہو جائے گی حکومت؟ جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے وہ چھوڑ دیں گے اقتدار کہ تم روزے رکھ رہے ہو. 150 سال انگریز نے حکومت کی، میں باقی تاریخ کو چھوڑ دیتا ہوں، اور وہاں کے مسلمان آج تو پھر بھی کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کم رکھتے ہیں. اس زمانے میں تو قریباً سب روزے رکھتے تھے. 150 سال تک یہ روزے رکھتے رہے اور اس کی حکومت قائم رہی. تو کیا اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں صاحب کیونکہ یہ قیام کے حکم کے اوپر تعمیل کر رہے ہیں اس واسطے ہمیں چلے جانا چاہیے، جہاں سے کبریائی خدا کی قائم ہونی چاہیے؟ یوں تو ہوتی نہیں. جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ کبھی نہیں چھوڑ. اور یہی تو حق و باطل کی کشمکش ہے. یہ انبیاء کرام، یہ رسول خدا کے واز کہنے کے لیے نہیں آتے تھے، تسبیحیں پھیرنے کے لیے نہیں آتے تھے. یہ اپنے طور پہ روزے رکھنے، اپنے طور پہ نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں آتے. وہ تو کبریائی خدا کی قائم